نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، قابل احترام مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس عظیم موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے علم پر عمل. علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسلام نے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا. پہلی وحی اس بات پر واضح اعلان ہے کہ علم شعور اور ہدایت کا دین ہے، لیکن صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہ کرو. عزیز ساتھیو، اگر ایک طالب علم قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اگر ایک طالب علم قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اگر وہ سچائی، امانت داری، نماز اور والدین کی خدمت کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کا علم ادھورا رہ جاتا ہے. علم کی اصل زینت عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. قرآن سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ علم کے بغیر عمل ایسے درخت کی مانند ہے جس پر پھل نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم آواز دیتا ہے کہ عمل کرو، عمل کر لیا جائے تو علم باقی رہ جاتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے. عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں علم کو نافذ کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین کا ادب کریں، اساتذہ کی عزت کریں، سچ بولیں، جھوٹ، غیبت اور بد اخلاقی سے بچیں، اپنے کردار سے اسلام کا خوبصورت نمونہ پیش کریں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.